وإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الانفال کی آیات ہیں مجاہدین کے لیے ہدایات خاصہ ارشاد فرمائے ہیں. جیسا کہ الحمدللہ آیات سابقہ میں اور دروس سابقہ میں آپ قصہ بدر کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے بارے میں بڑی تفصیل سے سورۃ الانفال میں ذکر فرمایا ہے. اور اسی ضمن میں آپ نے یہ بھی پڑھا تھا صحابہ کی اطاعت، فرما برداری، صحابہ کی جانثاری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے بارے میں فکر مند تھے کہ ان کی پہلی لڑائی ہے اور کبھی وہ لڑائیوں میں شریک نہیں ہوئے اور دشمن کا مقابلہ ہے، اور دشمن بھی وہ جو تجربہ کار جنگجو ہے. لیکن انصار کے صحابہ نے، انصار کے سرداروں نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا تھا کہ نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لسنا کا اصحاب موسیٰ علیہ السلام، کہ حضور آپ فکر نہ کریں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم کہہ دیں گے کہ آپ جائیں اور آپ جانیں اور خدا جانے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم تو آپ کے آگے دائیں بائیں اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. اور اسی طرح اس کے بعد آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کچھ اموال غنیمت کے مسئلے میں بھی تھوڑا سا خلاف پیدا ہوا، کیونکہ بعض صحابہ وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ کھڑے رہے، اور بعض صحابہ وہ تھے جو مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول رہے، اور بعض صحابہ وہ تھے جنہوں نے اہل مکہ کا مکے کی طرف بھاگتے ہوئے بھی تعاقب کیا کہ کہیں پھر واپس نہ لوٹیں. تو ان میں تھوڑا سا خلاف پیدا ہوا تھا. اللہ نے پھر قرآن نازل فرما دیا کہ یہ سب کچھ تو اللہ کا ہے، اور اللہ کے بعد اللہ نے اس کا اختیار اپنے رسول عربی کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلاف پیدا نہ کرو. اور اس کے بعد پھر غنیمت کے احکام بھی آ گئے تھے کہ جو مال غنیمت حاصل ہو جائے، جو اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرما دے، تو اس مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ مبارک کیا ہوگا کہ اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین اسلام میں تقسیم ہوں گے، اور 1 حصہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگا. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وہ 5واں حصہ جو ہے اس کو آپ کہاں خرچ کریں گے؟ ذوی القربا میں، رشتہ داروں میں، یتاما میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، یعنی وہ پھر بھی خرچ ہوگا۔ تو یہ سارے احکام الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور ان کے بعد پھر آیات مبارک میں یہ بھی اللہ نے بتلا دیا کہ میرے محبوب آپ کا ارادہ تو لڑائی کا نہیں تھا، آپ تو ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے، لیکن میری تقدیر کا فیصلہ یہ تھا کہ آج ہم حق اور باطل کا فیصلہ کریں، تو اس لیے ہم نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے کہ جنگ جو تھی وہ ناگزیر ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے اپنی قدرت کا یہ بھی نظارہ فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے خواب میں یہ دکھلایا کہ دشمن کی تعداد جو ہے وہ تھوڑی ہے، تاکہ تسلی ہو جائے، آپ کا دل جم جائے، صحابہ اطمینان کر لیں۔ اور اسی طرح پھر دوبارہ جب آمنے سامنے فوجیں ہو گئیں، یعنی ایک طرف لشکر صحابہ ہے اور دوسری طرف ابو جہل کی فوج ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت بھی اپنی قدرت سے یہ نظارہ دکھلایا کہ مسلمانوں کو وہ تھوڑے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ وہ 1000 کا لشکر ہے، لیکن مسلمانوں کو بہت تھوڑا کر کے دکھلا دیا ہم نے، اور کافروں کی نظروں میں بھی مسلمانوں کو تھوڑا کر دیا۔ تو وجہ کیا تھی کہ اگر زیادہ دکھلایا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ بزدلی پیدا ہوتی، لیکن جب یہ دکھلایا گیا کہ دشمن تو بہت تھوڑا ہے، ان کو دکھلایا گیا تمہارا دشمن تو بالکل تھوڑا ہے، 1 گھنٹے میں مسل دو گے، تو وہ اللہ کا جو فیصلہ تھا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اور جو میری قضا ہے، قدر ہے، فیصلہ ہے، وہ ہو کے رہتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس جنگ بدر کو، اس کو یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان کہ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ اور رمضان المبارک کا مہینہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور پھر اجلہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، سیدنا ابو بکر، عمر، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب حضور کے ساتھ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی جانثاریاں اور وفاداریاں۔ ان سارے واقعات کے بعد اب اللہ نے ایک ہدایات عطا فرما دی کہ جب بھی جہاد ہو، جب بھی اللہ تبارک و تعالی مجاہدین کو یہ موقع دے تو ان کو ان ہدایات پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور ان ہدایات میں 6 ہدایات ہیں جن کا اللہ نے ان آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ جب تمہاری مٹھ بھیڑ ہو جائے دشمن سے، ٹکراؤ ہو جائے۔ اسی میں یہ بھی اشارہ کر دیا گیا کہ انسان کو خود نہیں تمنا کرنی چاہیے دشمن سے لڑنے کی، لا تتمنوا لقاء العدو، تم خود نہ تمنا کرو، لیکن اگر حالات پیدا ہو جائیں اور دشمن کے ساتھ جنگ ناگزیر ہو جائے، کیونکہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جنگ کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں رہتا، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی جتنی صبر سے کام لے لیکن جنگ ہو جاتی۔ تو اگر جنگ ہو جائے تو اس کے بعد سب سے پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم ہو جاؤ، کہ یا تو دشمن کے ساتھ لڑائی نہ ہو، اگر ہو گئی ہے تو بس اب ڈٹ جاؤ، اب میدان میں جم جاؤ۔ اور فَاثْبُتُوا کا معنی یہ ہے جس میں دونوں علماء نے فرمایا مراد ہیں، ایک ہوتا ہے ثبات قدم اور ایک ہوتا ہے ثبات قلب، کہ آپ کے دل بھی جم جائیں اور پاؤں بھی جم جائیں، کیونکہ اگر دل میں بزدلی ہو تو پاؤں تو نہیں جمتے، آدمی اندر جو ڈر رہا ہے تو پاؤں تو کانپیں گے، دل بھی مضبوط ہو اور پاؤں بھی جم جائیں۔ اور اس کو دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ مومنین کی صفیں جو ہیں جہاد میں ایسے ہوتی ہیں کأنہم بنیان مرصوص، کہ جیسے ایک پختہ عمارت جو ہے اس کی اینٹ کے ساتھ اینٹ جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ علیحدہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کو توڑ کوئی نہیں سکتا، اسی طرح مجاہدین کی صفیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے اصحاب رسول کی صفتوں میں بھی بیان فرمایا کہ والذین معہ، میرے محبوب کے جو پروانے ہیں، میرے محبوب کے جو صحابہ ہیں، میرے محبوب کے جانثار ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں مہربان ہیں۔ تو یہ مجاہدین اسلام کے لیے تعلیمات الہی ہیں
کہ مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ کبھی کافر کے سامنے بزدلی کا اظہار نہ کرے، وہ کبھی کفر کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار نہ کرے۔ کفر کے سامنے بالکل آدمی اشداء علی الکفار، اور آپس میں ایک دوسرے سے مہربانی ہو، آپس میں ایک دوسرے سے الفت ہو، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت اور بلا وجہ کا بغض و عناد نہ ہو۔ تو پہلی چیز کیا آ گئی؟ ثابت کرنی۔ دوسری ہدایت اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرو اور بہت ذکر کرو۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ سارے قرآن میں نظر ڈالیں، اللہ نے نماز کی بھی ایک عدد معین ہے کہ 24 گھنٹے میں ہم نے 5 نمازیں فرض ہیں، 6 نہیں پڑھ سکتے، 5 نمازیں فرض ہیں، ہم 4 بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح اس کے بعد واجبات اور سنن مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ہے، پھر باقی نوافل ہیں۔ جتنا اللہ توفیق دے نفل پڑھتے رہیں، نہ پڑھ سکیں تو گناہ کوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ نے روزے کا بھی ایک حد ہے کہ سارے سال میں 1 مہینہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، شہر رمضان، اللہ نے جو رمضان کا مہینہ مقرر کیا ہے۔ اسی طرح حج کی بھی حد ہے کہ اللہ نے جن کو دولت صحت طاقت دی ہے اور راستے میں رکاوٹ نہیں ہے تو زندگی میں حج 1 دفعہ فرض ہے، اور اس کے بعد تو نفلی عبادت ہے۔ اگر اللہ موقع دے نصیب میں ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ 100 نصیب فرما دے، لیکن فرض تو 1 ہے۔ یعنی 1 حج کرنے کے بعد اگر آپ مکے میں بھی رہتے ہیں اور حج نہیں کرتے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں کہ آپ حج کیوں نہیں کر رہے۔ ایک آدمی حج ادا کر چکا ہے، اب اس کے لیے نفلی عبادت ہے، اگر کرنا چاہے تو الحمدللہ اور نہ کرے تو مواخذہ کوئی نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی بھی حد ہے کہ سارا سال جب گزر جائے اور آپ نے جو مہینہ خود معین کر لیا ہے کہ بھی ہم زکوٰۃ رمضان میں دیں گے، ہم زکوٰۃ رجب میں دیں گے، ہم زکوٰۃ محرم میں دیں گے، اب جب محرم آ جائے تو حساب کرنے کے بعد اپنے گھر کے خرچے، تنخواہیں، ملازم دینے کے بعد جو خالص نفع ہے اس نفع میں سے 2.5% جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر سال نہ گزرے تو زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ 2.5% کے بجائے کوئی 2.25 نہیں لے سکتا، 2.5% کے بجائے 2.25 بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ نے ایک چیز کا حد اور پیمانہ مقرر فرما دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے عیدین ہیں تو لازمی بات ہے یا عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہم کوئی عیدیں بنا لیں۔ اپنی طرف سے نہیں عیدیں بنائی جاتی، جیسے حج اپنی طرف سے نہیں بنایا جاتا اسی طرح عید بھی اپنی طرف سے نہیں بنائی جاتی۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کا دن ہے تو وہ ہفتے میں 1 ہی آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ اس ہفتے میں ہم 2 جمعہ بنا لیتے ہیں اور اگلے ہفتے میں ہم جمعہ نہیں بنائیں گے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کہ اللہ نے جمعہ کو فضیلت بخشی ہے۔ جمعہ کا دن جو ہے وہ مومنوں کے لیے عید ہے۔ جمعہ کا دن جو ہے اللہ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں اللہ نے انہیں آسمانوں سے زمین پہ اتارا، اور یہی وہ دن ہے جس کے اندر قیامت قائم ہوگی، اور یہی وہ عظیم دن ہے جس میں میرے محبوب کو اللہ نے حج نصیب فرمایا۔ تو مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن جو ہے بڑا مبارک دن ہے، لیکن ہفتے میں 1 ہے، وہ 2 نہیں ہو سکتے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ صرف ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرا ذکر کرو اور ڈھیر کرو، جس کی حد ہی کوئی نہیں، یعنی اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں، جتنا کر سکتے ہو ذکر کرو۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ نماز کے لیے پابندی ہے، وضو ہوگا تو نماز ہوگی، بدن پاک ہوگا تو نماز ہوگی، کپڑے پاک ہوں گے تو نماز ہوگی، جگہ پاک ہوگی تو نماز ہوگی، حج کا مہینہ آئے گا تو حج ہوگا، رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہم روزے رکھیں گے، لیکن ذکر کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ جگہ کی ضرورت ہے اور نہ وقت کی ضرورت ہے۔ دن ہے، رات ہے، وضو ہے، نہیں ہے، آپ دکان میں ہیں، ڈیوٹی پہ ہیں، کاروبار پہ ہیں، گھر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اللہ کا ذکر۔ اور اللہ کا ذکر جو ہے یاد رکھیں کہ جتنے اللہ کی فرما برداری کے کام ہیں یہ بھی سب اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، آپ نفل پڑھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے،
آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کہ وہ کام اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی یاد میں خرچ ہو رہا، اور جو کام اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جائے اس میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ دیکھو نماز کیا ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک تلاوت کریں اللہ کا ذکر ہے، درود پاک پڑھیں گے اللہ کا ذکر ہے، اسی طرح تسبیحات ہیں، اسی طرح تحمید ہے، اسی طرح اللہ کی تقدیس ہے، تحلیل ہے، سب اللہ کا ذکر ہے۔ اچھا پھر اللہ کے ذکر میں پابندی بھی نہیں کہ کھڑے ہو کے کریں، کھڑے ہیں تو ذکر کریں، بیٹھے ہیں تو ذکر کریں، لیٹے ہیں تو ذکر کریں، رات کو سونے لگے تو ذکر کریں، سونے کی حالت میں ذکر کریں، اور اگر کھانا شروع کریں تو ذکر کریں، کھانا ختم کریں تو ذکر کریں، پانی پئیں تو اللہ کا ذکر کریں، پانی ختم کریں تو اللہ کا ذکر کریں، حتیٰ کہ اگر بیت الخلاء میں جانا چاہیں تو اللہ کا ذکر کریں، اور جب باہر نکلیں پھر اللہ کا ذکر کریں۔ اسی طرح اگر میاں بیوی ملنا چاہتے ہیں تو کپڑے اتارنے سے قبل اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعا مانگیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یعنی یہ ذکر کا ایک ایسا مقام ہے جس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا کہ اللہ کا ذکر کرو اور ڈھیر ذکر کرو۔ اور اسی طرح قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ منافقوں کی عادت ہے کہ لا يذكرون اللہ الا قلیلا، کہ منافق لوگ جو ہیں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا، انہوں نے تو دکھانا ہوتا ہے مسلمانوں کو، ان کو دل میں تو اللہ کے ذکر کا تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے مومن کی صفت یہ ہے کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ ہر وقت تیری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، ہر وقت تیری زبان پہ اللہ تعالی کا ذکر ہونا چاہیے۔ اسی لیے دنیا میں جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، اسی طرح دنیا میں جتنے اللہ کے مقربین صالحین اللہ کے عباد گزرے ہیں، ان سب کا زیادہ زور جو ہوتا ہے وہ اسی اللہ کے ذکر پہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں نے غلط قسم کے اذکار بھی بنا لیے، بعض لوگوں نے کچھ بدعات بھی ایجاد کر لی، ورنہ اللہ کا ذکر جو ہے اس کا حکم تو قرآن پاک میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائماً اب دیکھیں پانی پئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سانس لیں پانی کے درمیان میں تو الحمدللہ، اور جب پورا ختم کر لیں تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کھانا کھائیں تو بسم اللہ، پانی پئیں تو بسم اللہ، کپڑا پہنے تو بسم اللہ، اللہ کے گھر میں مسجد میں داخل ہوں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور مسجد سے باہر نکلنا چاہیں تو پھر اللہ کا ذکر کریں، تو یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں۔ اب دیکھیں کہ جنگ کتنا مشکل مقام ہے کہ جب تلواریں چل رہی ہوں، جب تیروں کی بارش ہو رہی ہو، جب نیزے لگ رہے ہوں، اور آج کے دور میں تو گولیوں کی بارش ہو رہی ہو، اس وقت بھی اللہ نے فرمایا میرا محبوب اپنے سپاہیوں سے کہہ دو، اپنے پروانوں سے کہہ دو کہ یہ وقت ہے، اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو، اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرو، حالت خوف میں بھی نماز پڑھنی ہوگی، گھوڑے کی پشت پہ ہے تب بھی نماز پڑھنی ہوگی، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری۔ اور حقیقت یہ ہے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو جو بھی جہاد میں مصروف ہیں ان کی قدم قدم پہ نصرت فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے دشمنوں پہ فتح یاب فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی دشمنان اسلام وہ یہود ہیں، ہنود ہیں، وہ نصارہ ہیں، وہ دنیا کے کوئی کفر ہے، اللہ ان کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کر دے۔ یقین فرمائیں کہ جو لوگ جہاد میں ہوتے ہیں ان سے پوچھیں، وہ بتلاتے ہیں کہ اس وقت جب کہ گولیوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے اور مورچے میں کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز اور ہوتی ہے، اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ وہ جب سجدے میں ہوتے ہیں اور سبحان ربی الاعلی، اور پتہ نہیں ہوتا کہ ابھی اوپر سے بم گرے گا تو ہم اڑ جائیں گے، ابھی پتہ نہیں کوئی گن شپ آئے گا تو ہمیں اڑا دے گا، لیکن پھر بھی زبان پہ ہے سبحان ربی الاعلی۔ تو اس لیے وہ جو ذکر ہے اس وقت جو مجاہد اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر کی لذت ہی اور ہے،
اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور ایئر کنڈیشن مسجدوں میں کھڑے ہو کے اذانیں دینا تو بڑا آسان ہے نا، تپتے ہوئے صحراؤں میں اور گولیوں کے سنسناتے ہوئے برسات میں اللہ کا ذکر کریں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ ہے سچا اللہ کے ماننے والا اور اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں جان دینے والا۔ اور ذکر کا فائدہ کیا ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مقدس میں موجود ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے فرمایا خبردار اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو وہ سونے کی گولیوں میں نہیں ملے گا، وہ سلیپنگ پلز میں نہیں ملے گا، وہ آپ کو ٹرینکلائزر میں نہیں ملے گا، وہ آپ کو دنیا کے مشروبات میں نہیں ملے گا، وہ اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور جن کے دلوں میں اللہ کا ایمان اور اللہ کا ذکر مضبوط ہے، وہ ہر حال میں اللہ پہ راضی ہوتے ہیں۔ اگر اللہ ان کو نعمت عطا فرماتی ہے تو شکر کرتے ہیں، اور اگر اللہ نعمت چھین لیتے ہیں، کوئی امتحان دے دیتے ہیں تو صبر کرتے ہیں۔ صبر کیا تو کامیاب ہو گئے اور شکر کیا تو کامیاب ہو گئے۔ مسلمان تو کسی حال میں بھی ناکام نہیں ہوتا ہے، مسلمان کسی حال میں ناکام۔ اور دوسرا ذکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کی عادت ہو، یاد رکھو، وہ نہ چاہو تب بھی زبان سے نکل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ بعض لوگوں کو اب جیسے ٹیلی فون پہ ایک رواج ہو گیا ہے، جو بھی ٹیلی فون اٹھائے، ہمارا اپنا بھی یہی حال ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت کے فیصلے دے، تو اب ایک عادت ہو گئی ہے، فوراً آدمی کہتا ہے ہیلو، حالانکہ انگریزی کا لفظ ہے، نہ ہمارے باپ کی زبان، نہ دادے کی زبان، نہ ہمارے کسی تعلق کی زبان نہ، لیکن ایک لفظ ہو گیا ہے، بالکل جاہل سے جاہل آدمی، بالکل جس نے کبھی غریب نے اے بی سی بھی نہیں پڑھا، وہ بھی کہے گا ہیلو، اس کو بھی ہیلو کرنا ہے، یہ نہیں کہے گا السلام علیکم، یہ نہیں کہیں گے کہ وعلیکم السلام۔ وہ بھی کیا ہے کہ ایک زبان پہ چڑھ گیا ہے، ایسا لفظ انہوں نے چڑھا دیا ہے دشمنوں نے، ایسا انہوں نے محنت کر کے اس لفظ کو عام کر دیا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، جوان ہے، مولوی ہے، طالب ہے، ٹیلی فون سنو پہلے کہے گا ہیلو، وہ اللہ کے بندے السلام علیکم کہہ دو، جس کے لیے آپ کو نیکیاں بھی مل جائیں، آپ کو اجر بھی مل جائیں، اور فوراً بات کرنے والا بھی سمجھ لے کہ مسلمان مجھے بات کر رہا ہے، کوئی کافر مجھے بات نہیں کر رہا، لیکن عادت ہو گئی ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کی ذکر پہ عادت ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے جب موت کا وقت آئے گا تو زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہوگا، کہ ذکر کی عادت ہے، ہر وقت زبان پہ اللہ اللہ ہے، ہر وقت زبان پہ سبحان اللہ ہے، ہر وقت زبان پہ الحمدللہ ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ صحیح حدیث مبارک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور کی خدمت میں آئیں، ان کو پتہ لگا کہ آج حضور کے پاس کچھ مال غنیمت میں کنیزیں آئی ہیں، غلام آئے ہیں، لیکن حضور سے ملاقات نہ ہو سکی، تو بی بی عائشہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں عرض کیا کہ جب میرے ابا آ جائیں، جب آقا آ جائیں تو کہنا کہ بی بی فاطمہ حاضر ہوئی تھی کہ گھر کا کام کر کے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، سارے گھر کا کام کرنا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، چکی پیسنی ہے، کھانا پکانا ہے، پانی بھر کے لانا ہے، اور تو اگر مہربانی کریں تو ایک غلام ایک کنیز ہمیں بھی دے دے جو ہمارے گھر میں کچھ کام کرے، مدد کرے، ہماری سہولت کا ذریعہ بن جائے۔ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جائیں، میں عرض کر دوں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بی بی فاطمہ آئی تھیں اور یہ پیغام دے گئی ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھہرو۔ حضور فوراً اٹھے اور بی بی فاطمہ کے گھر میں تشریف لے آئے، کیونکہ گھر تو قریب تھے، سیدہ فاطمہ الزہراء اور حضور کا گھر مبارک جو ہے قریب ہے، جیسے اب بھی دیکھیں روضہ مبارک جو ہے یہ سیدہ عائشہ کا گھر ہے، اور اس کے ساتھ والا گھر جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہراء کا گھر ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔
تو حضور تشریف لے آئے تو حضرت علی فرماتے ہیں اخذنا مضاجعنا کہ ہم سو چکے تھے، ہم لیٹ چکے تھے، اور اس وقت کبھی حضور ہمارے گھر میں بھی نہیں آتے تھے، لیکن جب ہم نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے ہم نے اٹھنے کو فرمایا اعلیٰ مکانکم، جیسے لیٹے ہو اسی طرح لیٹے رہو، اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت علی کے حضور آ گئے اور ہمارے درمیان میں آگے بیٹھ گیا، ادھر حضرت علی ہیں ادھر حضرت فاطمہ، اور فرمایا ایسی طرح بیٹھے کہ حضور کے پاؤں جو تھے وہ میرے سینے مبارک کو لگ رہے ہیں، کیونکہ بالکل درمیان میں بیٹھے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ بی بی تم نے جو مانگا تھا اس کے لیے میں تمہیں اس سے ایک بہتر چیز نہ سکھلا دوں؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا جب سونے بھی لگو اس وقت بھی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر جو ہے وہ 34 بار پڑھ لیا کرو۔ یعنی اللہ کے ذکر میں جو اطمینان ملے گا وہ نوکروں کی نوکری کرنے سے نہیں ملے گا، وہ ملازمتوں کی خدمت سے نہیں ملے گا، وہ گھر میں کام نہ ہونے سے نہیں ملے گا، اصل تو سکون قلب ہے۔ آپ دیکھیں نا ایک مزدور ہے بیچارہ، سارا دن پتھروں پہ پہاڑوں پہ کام کرتا ہے، سارا دن گرمی میں سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ پسینہ ہوتا ہے، لیکن شام کو اتنا سکون کی نیند سوتا ہے کہ اس جیسی نیند کے لیے بڑے بڑے ملٹی ملینئر لوگ جو ہے نا وہ تڑپتے ہیں کہ ایسی نیند یار کبھی ہمیں بھی آئے گی، ہم تو گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی ہے، یہ دیکھو کیسے مزے سے سویا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر جب ہو تو دل کو تسلی ہوتی ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ جب حضور نے یہ ذکر سکھلا دیا پھر میں نے زندگی میں نہیں چھوڑا، اس لیے حکم ہے کہ ہر نماز کے بعد بھی اور رات کو سونے لگو تو اللہ کا ذکر، اور سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، اور آخری صورتیں جو ہیں قل اعوذ رب الفلق، قل اعوذ رب الناس۔ اسی طرح اگر آپ کو آخری سورۃ بقرہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اسی طرح یہ اللہ کے قرآن کی آیات مبارک کی تلاوت کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جنگ میں ثابت قدمی جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے، جب ذکر کرو گے تو اللہ کی رحمت ہوگی، جب اللہ کی رحمت ہوگی تو مومن کا دل جم جائے گا، اور جب دل جم جائے گا تو پھر پاؤں بھی جم جائے گا۔ اس لیے دوسری ہدایت ملی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تیسری ہدایت ملی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ ایمان والوں ہر حال میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور خاص طور پہ جنگ میں بھی خبردار کوئی ایسا قدم نہ اٹھے جو اللہ کے رسول کے خلاف۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ قیامت تک ان ہدایات ربانی کو سامنے رکھ لیں کہ اگر انہوں نے میدان جنگ میں ہیں، جس حال میں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اصل ہماری کامیابی کا راز ہے۔ ہم ہار کیوں جاتے ہیں، ہمیں شکست کیوں ملتی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ ہماری فوجی شکست سے دوچار کیوں ہو جاتی ہیں کہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اللہ کے فرائض کا احساس ہے، نہ اللہ کا قرآن ہے، بلکہ نعوذ باللہ انگریزیوں کی طرح وہی جناب بینڈ باجے ہیں، اسی طریقے سے وہی غلط قسم کے میس ہیں، اسی طریقے سے غلط قسم کے گانے ہیں، اسی طریقے سے ان کو ابھارنے کے لیے بھی مغنیات کے گانے سنائے جاتے ہیں۔ یہ تو یعنی اندازہ کریں یہ تو کافروں کا رواج ہے، مومن کو تو اللہ نے اپنا ذکر سکھلایا ہے۔ اسی طرح میدان بدر میں دیکھ لیں کہ ابو جہل اپنی فوج کے مورال کو اونچا کرنے کے لیے طوائفیں لایا تھا گانے والیاں، لیکن اللہ نے مومنوں کو کیا حکم دیا کہ اس وقت بھی اللہ کا ذکر کریں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اور اللہ کے ذکر پہ کوئی محنت نہیں لگتی ہے۔ آج آپ اندازہ کر لیں انشاءاللہ، ایک چھوٹی سی میری درخواست قبول کر لیں، اب جب آپ نماز پڑھ کے گھر جا رہے ہیں نا تو کسی دوست کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گپے نہ مارتے جائیں، بلکہ گھر سے نکلیں مسجد سے اور اللہ گھر اپنے پہنچتے تک اللہ کا ذکر کرتے جائیں، درود شریف یاد ہے وہ پڑھتے جائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ یاد ہے تو وہ پڑھتے جائیں، اور تیسرا کلمہ یاد ہے لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھتے جائیں، اندازہ کرنے کہ آپ گھر جاتے تک اللہ کی رحمت سے کتنا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. اسی طرح اور ذکر یاد نہیں ہے تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ زنۃ عرشہ مداد کلماتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ جنت کے جو میدان ہیں وہ بالکل چٹیل میدان ہیں، صاف میدان ہیں. فرمایا تم نے باغ لگانا ہے؟ صحابہ نے پوچھا حضور جنت تو دیکھی نہیں، جنت تو قیامت میں ملے گی. اللہ کا ذکر کرو گے، جب ایک دفعہ کہو گے سبحان اللہ تو وہاں ایک درخت لگ جائے گا، دو دفعہ کہو گے تو دو درخت لگ جائیں گے. اب تمہاری مرضی ہے کہ اپنے باغ کتنے بڑھاتے ہو، اسی سے آپ اندازہ فرما لیں. اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی بڑی شوق سے آتے ہیں ماشاءاللہ جدے سے، طائف سے اور ساتھ کی وادیوں سے، بعد میرے بھائی ریاض سے، جیزان سے، نجران سے دور کا سفر کر کے آتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں عمرہ بھی نصیب ہو جائے اور جمعہ کی نماز بھی نصیب ہو جائے. لیکن وہ خدا کی شان یہ ہے کہ عمرہ کر رہے ہیں تب بھی دوستوں کے ساتھ گپ میں مصروف ہیں، صفا دوڑ رہے ہیں تب بھی باتوں میں مصروف ہیں، جمعہ کے دن میں بیٹھے ہوئے ہیں خطبہ ہو رہا ہے اور وہ باتوں میں مصروف ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور باتوں میں مصروف ہے، فارغ ہونے کے بعد باتوں میں مصروف ہے، گاڑی میں بیٹھے ہیں باتوں میں مصروف ہے، بس میں بیٹھے ہیں باتوں میں مصروف ہے کہ بس جی جمعہ پڑھ لیا، بہت جی جمعہ پڑھ لیا، جی جمعہ پڑھ لیا. جی یہ کیا جمعہ ہوا کہ جمعہ پڑھنے کے بعد اگر اس نیکی کا اثر تمہارے اندر ظاہر نہ ہو. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو نیکی کرتے ہو اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس نیکی کے بعد اللہ تمہیں اور نیکی کرنے کی توفیق دے تو سمجھو کہ پہلی بھی قبول ہو گئی ہے. اور اگر پہلی نیکی کرنے کے بعد تمہیں نیکی کے بجائے گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ تو سمجھو وہ پہلے والی نیکی بھی اللہ نے مردود کر دی ہے. اس لیے خدا کے لیے جمعہ کے دن میں تو اتنا حکم ہے کہ اگر امام دعا بھی مانگ رہا ہے تو تم آمین نہ کہو، دل میں کہتے رہو. اگر حضور کا نام بھی آ جائے دل میں درود پڑھو، کیونکہ حکم ہے کہ سنو اور چپ رہو. یعنی کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ چپ کرو. اگر تم نے دوسرے کو بھی کہہ دیا کہ چپ کرو بھائی کیا شور کر رہے ہو تو تمہارا ثواب بھی ختم ہو گیا. اس لیے اتنا بڑا سخت حکم ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی دعا کیا کریں دل سے کہ اللہ ذاکرین میں بنائے، اللہ تبارک و تعالی غافلین میں نہ بنائے، اللہ تبارک و تعالی اپنے یاد کرنے والوں سے بنائے. اور یاد رکھیں کہ یاد ہم تب کریں گے جب اللہ ہی راضی ہوگا. دیکھو نا، اگر آپ کا کسی سے تعلق نہ ہو آپ اس کو یاد کریں گے، آپ کبھی اس کا نام لیں گے تو جتنی آپ کی محبت زیادہ ہوگی، آپ کوئی پوچھے نہ پوچھے آپ ہر وقت اس کی بات کو یاد بتائیں آپ کو فلاں نے آج بڑی اچھی بات کی ہے، حالانکہ اس نے نہیں پوچھا، لیکن آدمی کو اپنی محبت جو ہے اس کے ذکر پہ ابھارتی ہے. تو جن کے دلوں میں ہر وقت اللہ کی محبت ہے، جن کے دلوں میں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جن کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت ہے، جن کے دلوں میں ائمہ اعظام کی محبت ہے، جن کے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت ہے، ان کے زبان پہ ہر وقت یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ حدیث رسول اللہ ہے، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث مبارک کا مطالعہ کر رہے ہیں،
اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کچھ بھی نہ کر سکو تو چپ رہو. یہ چپ رہنا جو ہے یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ تیری زبان جو ہے وہ جھوٹ سے محفوظ ہے، تیری زبان جو ہے وہ غیبت سے محفوظ ہے، تیری زبان جو ہے وہ گلے سے محفوظ ہے، تیری زبان جو ہے وہ بدگوئی سے محفوظ ہے، تیری زبان جو ہے وہ کسی قسم کے کلمات خبیثہ سے محفوظ ہے. تو یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے. اس لیے فرمایا پہلی چیز کیا تھی؟ ثابت قدمی. دوسری چیز کیا تھی؟ اللہ کا ذکر. اور تیسری چیز کیا تھی؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری. اب آپ اسی میں دیکھ لیں ٹھنڈے دل سے کہ آج جہاں جہاں بھی مثلا کسی بھی جگہ نظر ڈال لیں، کشمیر میں ڈالیں، فلسطین میں ڈالیں، کوسووا میں، سربیا میں، شیشان میں، افغان میں، کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ روزانہ ہم پر پہاڑ غم ٹوٹ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول میں کمی آ گئی ہے. اگر ہم صحیح معنی میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، تو آپ اس کے بعد دیکھیں گے کہ کفر تو سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے آپ ان ملکوں کے دیکھیں، اللہ معاف کرے کہ کسی جگہ دشمن نے حملہ کیا، دشمن نے بم مارا، دشمن نے میزائل پھینکا، لوگ وہاں سے بھاگے، تو آپ دیکھیں گے لڑکیاں ہیں پینٹیں پہنے ہوئے بھاگ رہی ہیں، آپ دیکھیں گے لڑکیاں ہیں بال کٹے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ فیشن اس حال میں بھی موجود نظر آ رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں ان میں جو نماز وقت پہ ادا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرائض کی پابندی کرتے ہیں. تو پھر کامیابی ہمارا مقدر کیسے ہو سکتی ہے؟ آج بھی آپ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا پابند کر لیں. آج ہمارے گھروں میں کیوں ناکامیاں ہیں؟ ہمارے گھروں میں کیوں برکتیں نہیں ہیں؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ میرے استاد سے، میں ان سے دوسری یا چوتھی جماعت پڑھتا تھا انگریزی کی، یہ لفظ سیکھنے کے لیے. بہرحال استاد ہوتا ہے، کوئی لفظ پڑھائے، انگریزی پڑھائے، اردو پڑھائے، عربی پڑھائے. استاد کا تو بہت بڑا مقام ہوتا ہے نا. تو حضرت بڑے ویسے بھی وہ اللہ والے تھے، عالم تھے، عابد تھے، ماشاءاللہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے تھے. تو انہوں نے ہمیں خود سنایا کہ میری تنخواہ جو ہے 12 روپے تھی. 12 روپے مہینہ. یعنی وہ کسی مدرسے میں استاد سے تنخواہ ملتی تھی 12 روپے. تو انہوں نے کہا کہ میری ترقی ہو گئی، 12 روپے کے بجائے تنخواہ میری ہو گئی 17 روپے. 17 روپے تنخواہ ہو گئی اور گھر سے تبادلہ 200 میل یا پتہ نہیں 100 میل دور ہو گیا. لیکن میں اتنا خوش تھا کہ دوستوں کو بلا کے خیرات کی دعوت کھلائی کہ میری ترقی ہو گئی ہے. 17 روپے تنخواہ ہو گئی. تو پھر میں اتنے خوش ہوئے کہ زمین پہ پاؤں نہیں آ رہا تھا، زمین پہ پاؤں نہیں جمتا تھا. تو اتنی ہمیں جو ہے وہ خوشی ہوتی تھی. اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ ان لوگوں نے 17 روپے میں گھر بنائے، زمینیں خریدی اور فوت ہوتے وقت اپنی اولاد کو جائیدادیں دے کے گئے. اچھا آج ان کی اولاد کی ہزاروں سے بھی زیادہ تنخواہیں ہیں، لیکن وہ بیچارے مطمئن نہیں ہیں، پریشان ہیں. تو اصل وجہ کیا ہے کہ وہ زندگی اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی. آپ کو خود یاد ہے دور کیوں جاتے ہیں، جب 40 روپے من کپاس فروخت ہوتی تھی تو زمیندار تو جناب زمین پہ پاؤں عجیب کر کے رکھتا تھا. جی 40 روپے من. اور جناب پتا ہے آج ریٹ کیا ہے کپاس کا؟ 40 روپے ہو گئی ہے. 40 روپے من ہو گیا. اچھا اس زمانے میں بیل ہوتے تھے اور اچھے سے اچھے قلعے سے بھی 10 من کپاس نکلتی تھی. اچھا اب یہ ہے کہ جناب کپاس کا ریٹ 1200 روپے ہو جاتا ہے اور کپاس جو ہے وہ 40 50 من بھی ایکڑ سے نکل آتی ہے. لیکن پھر بھی پوچھو تو ہر وقت پریشان ہے، ہر وقت قرضے میں ہے، ہر وقت اس کی ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے برکتیں اٹھا لی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکات جو ہیں اس کی، کیوں اللہ چاہے تو تھوڑے سے پیسوں میں برکت ڈال دیں اور اللہ اگر چاہیں تو زیادہ سے برکت اٹھا لیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں.
اس لیے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اچھا، اب 3 ہدایتیں اور چوتھی فرمایا ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑو نہیں، تنازع نہ کرو کہ بس میری مانو دی دوسری کی سننی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے، یاد رکھو، اختلاف رائے، وہ تو صحابہ میں بھی ہو گیا، تابعین میں ہوا، تبع تابعین میں ہوا، ائمہ محدثین میں ہوا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک امام کا مسلک ہے، ایک ان کا فتویٰ ہے اور دوسرے امام کا فتویٰ دوسرا ہے، اختلاف ہونا الگ بات ہے۔ یہ اختلاف جو ہے یہ تو بڑی اللہ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، اللہ کا اپنے بندوں پہ احسان ہے کہ ائمہ مجتہدین نے احادیث رسول کے ذخیرے سے مسائل کا استنباط کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے آسانی پیدا کروائی۔ اب دیکھیں نا، قرآن شریف ایک قرات پہ پڑھنا بڑا مشکل تھا، عرب کے قبائل میں مختلف لحن تھے، مختلف لہج تھے، مختلف ادائیگی کے طریقے تھے، تو اللہ نے قرآن کو بھی 7 احرف 7 قراتوں میں پڑھنے کی اجازت دے دی کہ بھی یہ قرات بھی درست ہے اور یہ قرات بھی درست ہے اور یہ قرات بھی درست ہے۔ تو یہ اختلاف نہیں ہوتا کہ ایک قول میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، یا امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، یا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، امام مالک یہ فرماتے ہیں۔ یہ اختلاف نہیں ہوتا، یہ جھگڑا نہیں ہوتا، یہ تو صرف اللہ کے رسول کے فرامین کو سامنے رکھ کر اس کے وجوہ ہوتے ہیں کہ یا تو ایک امام کو حدیث ملی ہے اور دوسرے کو حدیث نہیں پہنچی، یا ایک امام کو پہلی حدیث تو ملی ہے اس کے بعد والی ناسخ حدیث نہیں ملی، یا ایک حدیث مبارک کے مفہوم سمجھنے میں دونوں کی رائے الگ ہو گئی۔ تو یہ اختلاف برا نہیں ہوتا، اور نہ یہ اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے سے لڑائیاں لڑے، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائیاں کرے، ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں کرے اور سر پھٹبل کرے۔ یہ تو اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی عنایتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل۔ اب دیکھیں نا، مثلا اسی چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ کے حرم میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر آدمی فجر کو طواف کرے، وہ فرماتے ہیں جب تک سورج نہ نکلے 2 رکعت نہ پڑھو۔ عصر کو طواف کرے، وہ کہتے ہیں بھی جب تک سورج ڈوب نہ جائے، مغرب نہ ہو جائے 2 رکعت نہ پڑھو۔ اچھا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکے میں اجازت ہے، حرم میں اجازت ہے۔ اب دیکھو اللہ کی رحمت ہے کہ جو آدمی اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، وہ کہتے ہیں جی چلو اچھا ہے، طواف کر لیں گے، بعد میں آرام سے 2 رکعت پڑھ لیں۔ اور کسی بندے نے جانا ہے، اس کی قافلہ باہر کھڑا ہے، گاڑی باہر کھڑی ہے، ساتھی جا رہے ہیں، اور نے کہا چلو بھی میں نے طواف کر کے ابھی 2 رکعت پڑھتا ہوں، تو اس نے بھی ایک امام کی تحقیق کے مطابق حدیث پہ عمل کر لیا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، کوئی جھگڑے کی بات تو نہیں ہے۔ یہ تو امت کے لیے کتنی بڑی آسانیاں اللہ نے پیدا فرما دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عنایات ہیں۔ تنازع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر میں غلطی پر بھی ہوں پھر بھی میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، اور میرا مخالف صحیح ہے، حق پہ ہے، وہ سچی بات کہہ رہا ہے، نہیں تمہاری میں نہیں مانتا، بات وہ ہے جو میں نے کہی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے تنازع، کہ آدمی ایسے اختلاف کرے کہ باوجود حق مل جانے کے، آپ کا میرا کسی مسئلے پہ اختلاف تھا، آپ نے مجھے صحیح دلائل سے مطمئن کر دیا، تو میرا کام یہ ہے کہ میں کہوں الحمدللہ بھائی جزاک اللہ، میرے دماغ میں غلطی تھی اور آپ نے صحیح دلائل دے دیے ہیں، الحمدللہ حق واضح ہو گیا ہے، اب کوئی جھگڑا نہیں۔ اسی لیے دیکھیں کہ بڑے بڑے ائمہ کی کتابیں آپ کھولیں گے نا تو آپ پڑھیں گے کہ ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، لیکن ان کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی، وہ اپنے امام کے خلاف دوسرا قول نقل کر رہے ہیں۔ تو یہ جھگڑا نہیں ہوتا، یہی تو عدل ہوتا ہے، یہی تو انصاف ہوتا ہے، اور یہی تو علم کی دلیل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، چونکہ حضور کے زمانے میں بھی ہر صحابہ جو تھے وہ فتویٰ نہیں دیتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی کے بڑے بڑے اجلاء صحابہ جو ہیں ان کی ذمہ داری تھی فتویٰ دینے کی۔ ان میں سے جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، اگر ان میں بھی اختلاف ہو گیا اور دوسرے صحابی نے مطلع کر دیا، انہوں نے کہا الحمدللہ
ثم الحمدللہ، بات ختم ہو گئی، جھگڑے کی تو بات ہے نہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر وہ ہیں جو اب قریء زمانہ ہیں، حضرت عمر وہ ہیں جو محدث ہیں اپنے زمانے میں، حضرت عمر وہ ہیں جنہوں نے فرش پہ بات کی اور اللہ نے عرش سے منظوری عطا فرما دی، حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا تو اللہ عمر کو بھی نبوت عطا فرما دیتے، لیکن اللہ نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا ہے۔ اسی طرح سے آپ اندازہ فرمائیں کہ سیدنا عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور بڑی واقعی سچی بات ہے اور حق بات ہے اور اس وقت کے حالات کے عین مطابق ہے، آپ نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں لا تغالوا فی المہور، لڑکیوں کی حق المہر کو مہنگا نہ کرو، کہ تم لوگوں نے حق المہر اتنی مہنگی کر دی ہے کہ جب حق المہر زیادہ ہوگی تو ایک غریب آدمی کہاں شادی کرے گا، نہ حق المہر کے پیسے ہوں گے غریب کے پاس نہ شادی کرے گا، اور جب شادی نہیں کرے گا حلال مہنگا ہو جائے گا اور حرام سستا ہو جائے گا، حلال کے لیے تو حق المہر لے آؤ، شادی کا خرچہ لے آؤ، ولیمے کے پیسے لے آؤ، پھر بیوی کے لیے ایک فلیٹ لو، اس کو سجاؤ بناؤ، پھر بیوی کو اکیلے بھی تو نہیں چھوڑ سکتے، کوئی نگرانی رکھو یا اس کا کوئی رشتہ دار گھر میں رکھو، ماں بیٹی رکھو، ان کے خرچے برداشت کرو، لیکن حرام میں کیا ہے، پیسے دیے اور منہ کالا کر کے نکل گئے، نہ کوئی ذمہ داری ہے، نہ بچہ پالنا ہے، نہ اس کا مکان کا انتظام کرنا ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں بگڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ حق المہر زیادہ نہ کرو، بلکہ ایسا کر لو کہ جو حضور کی بیٹیوں کی حق المہر ہے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اگر تم حق المہر زیادہ کرو گے تو میں پھر مال ضبط کر کے بیت المال میں داخل کر دوں گا۔ اب دیکھیں حضرت عمر کا مقصد کیا تھا کہ بھی حق المہر کم ہو جائے، لڑکیوں کی شادیاں ہو جائیں، جو نوجوان بیچارے بغیر شادی کے ہیں ان کے گھر آباد ہو جائیں، اور امت رسول جو ہے وہ فتنوں سے بچ جائے، گناہوں سے محفوظ ہو جائے۔ لیکن حضرت عمر جب خطبہ پڑھا کے باہر نکل آئے، مسجد کے دروازے پہ آئے، دیکھو بوڑھی عورت انتظار میں کھڑی، کہا ٹھہرو عمر، پکڑ لیا، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے جو آج آرڈر کر دیا ہے کہ حق المہر زیادہ نہ کرو، آپ کون ہیں حق المہر کے آرڈر کرنے والے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا آتیتم احداہن قنطارا، اگر تم نے اپنی بیوی کو قنطار بھی دیا ہوا ہے، اب طلاق ہو رہی ہے تو وہ واپس نہ کرو، اتنا عرصہ تو میاں بیوی رہے ہو، یہ بھی طریقہ ہے؟ تو قنطار کا معنی ہوتا ہے ڈھیر سارا سونا، تو اللہ تو کہتا ہے ڈھیر سارا سونا اور تم کہتے ہو تھوڑا تو۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ مدینے کی بوڑھی عورتیں بھی عمر سے زیادہ قرآن سمجھنے والی ہیں، اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے کہ مدینے کی ایک بڑھیا نے قرآن سمجھ لیا اور عمر کو آگے سمجھا دیا۔ تو حضرت عمر خوش ہو گئے اور کوئی غصہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی دل میں ایک منٹ کے لیے ملال بھی پیدا نہیں ہوا کہ بھی اللہ کے قرآن کی بات ہے، جب اللہ کا قرآن آ گیا تو بات ختم ہو گئی۔ اس لیے یہ جھگڑے نہیں ہوتے، یہ تو اختلاف رائے ہوتا ہے، یہ اختلاف فہم ہوتا ہے، یہ اختلاف ہوتا ہے مسائل کے سمجھنے میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کسی کو عقل دی ہوتی ہے، اور یہ تو فطری چیزیں ہیں، یہ تو نیچر ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تنازع کا معنی ہوتا ہے کہ باطل پہ کھڑا ہے بس جمع ہوا ہے کہ جی میں نہ مانوں، ساری دنیا اکٹھی کر لو میں نہ مانوں، سارے والے بھائی اللہ کے بندے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، فلاں امام نے یہ کہا ہوگا، نہیں جی میں نہ مانوں، تو یہ ہے تنازع۔ اللہ نے فرمایا خبردار تنازع نہ کرنا، ولا تنازعوا، اگر تم آپس کے جھگڑوں میں پڑ گئے، ایک دوسرے کی بات نہ مانی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تم بزدل بن جاؤ گے، کمزور بن جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور دشمن کے دل میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس کو علماء نے یوں سمجھایا ہے کہ دیکھو ہم 100 آدمی ہیں مثلا، ہماری ایک رائے ہے، ایک بات پہ ہم متفق ہیں، تو گویا ہر بندے کو 100 بندے کی طاقت حاصل ہے، اور جب ہم جھگڑا کر لیں گے تو پھر ایک ایک ہو جائے گا، پھر 100 کی طاقت تو نہ رہی، پھر تو ایک ایک کی رائے ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے بٹ گئے ہم۔ اسی لیے آج دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی دشمنوں کے دلوں میں ہوا اکھڑ گئی ہے،
وجہ کیا ہے؟ یہودی ظلم کرتا ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو فکر نہ کرو، کہتا ہے وہ فلاں ملک نے فلاں مسلمان نے دھمکی دی، وہ کہتا ہے پتہ ہے مجھے یہ خود اکٹھے نہیں ہوں گے، دھمکی کیا کرے گی؟ نہ اکٹھے ہوں گے اور نہ میرا کچھ بگاڑ سکیں گے، ورنہ الحمدللہ یقین کریں اللہ نے اتنا عرب موجود ہے اس وقت عالم میں، عرب صرف، غیر عرب بھی نہیں، اگر متفق ہو کر یہودیوں کی طرف منہ کر کے پیشاب کر دینا تو یہودی ڈوب جائیں گے، یعنی سارے عرب کچھ نہ کریں، لڑائی بھی نہ کریں، صرف اکٹھے بیٹھ کے منہ کر لیں یہودیوں کی طرف اور پیشاب کرنا شروع کر دیں سارا دن، تو شام تک یہودی ڈوب جائیں، اتنا گیلن پانی بنے گا کہ یہودی ڈوب جائے گا۔ لیکن ہم کٹھے بیٹھیں گے تو وہ ڈوبے گا نا، ہم نے تو کٹھے بیٹھنا نہیں، ہماری تو مسجدیں الگ ہیں، ہمارے تو ماشاءاللہ امام بھی الگ ہیں، مسجدیں الگ ہیں، ہماری پارٹیوں کے کپڑے الگ ہیں، کسی کا سبز ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا نیلا ہے، کسی کا سفید ہے، ٹوپیاں الگ ہیں، پگڑیاں الگ ہیں، گلے میں ڈالنے کے انداز الگ ہیں، بٹن الگ ہیں، کرتے کی سلائی الگ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت پہ رحم فرمائے، اور یاد رکھو یہ امت کے بڑے امتحان کا وقت ہے، اور آج بھی جو لوگ اللہ کے اس بندوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل پہ لڑاتے ہیں وہ اللہ کے دین کی خدمت نہیں کر رہے، وہ دشمن اسلام ہو جاتے ہیں، وہ اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم حضور کی امت کو جمع کرنے والے بنے، ہم ملانے والے بنے، ہم جوڑنے والے بنے، ہم توڑنے والے نہ بنے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور اس کے بعد کیا ہدایت دی؟ فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اچھا جھگڑے تو ہوتے ہیں، آخر جب جماعت ہوگی جھگڑا تو ہوگا، تو کیسے ختم؟ فرمایا صبر کرو، جب صبر کرنا سیکھ لو گے جھگڑا ختم ہو گیا۔ دیکھو نا، آپ مجھے گالی دیں میں صبر کر جاؤں تو جھگڑا ختم ہو جائے گا، بڑھے گا تو نہیں نا۔ آپ مجھے ایک گالی دیں میں دو دوں، آپ دو دیں میں چار دوں تو بڑھ گیا نا۔ تو جب صبر کرو گے کہ دوسرے کی بات نہ تمہیں اچھی بھی نہیں لگ رہی، وہ کہہ بھی غلط رہا ہے لیکن تم صبر کر کے تم نے کہا اچھا بھائی جزاک اللہ، اچھا بھائی جزاک اللہ، آپ گھر جا کے ذرا آرام سے اس مسئلے کو سوچ لیجئے گا، جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ تو وہ ایک دن بعد، دو دن بعد، چار دن بعد شرمندہ ہو کے آئے گا تمہارے پاس، آگے کہے گا ہاں بھائی آپ ٹھیک کہتے تھے، میری غلطی تھی۔ تو اس لیے اللہ نے سکھلایا کہ صبر کرو، اور یہ بھی بتلا دیا کہ جب صبر کرو گے تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت نصرت جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو جب اللہ کی معیت نصرت حاصل ہو جائے اور اللہ جن کے ساتھ ہو جائے تو پھر ان کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتی۔ اور اس کے بعد پھر آخری ہدایت کی فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنے ماننے والوں کو کہہ دو کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا الذین خرجوا من دیارہم بطرا، جو اپنے گھروں سے نکلے تھے حق کو مٹانے کے لیے جیسے کافر نکلے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے تھے کہ دیکھو آج 1000 کا لشکر لے کے ہم جا رہے ہیں۔ اسی لیے ابو جہل نے کہا تھا ہر منزل پہ پڑاؤ کریں گے، بدر میں جائیں گے، 3 دن تک وہاں جشن منائیں گے تاکہ ساری دنیا کو ہماری قوت کا پتہ لگ جائے۔ اللہ نے کہا نانا، تم حق کو مٹانے کے لیے نہ نکلنا، تم لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ نکلنا، تم اللہ کے راستے کو روکنے کے لیے نہ نکلنا، تم تو اللہ کی اطاعت میں نکلنا، اللہ کے رسول کی اطاعت میں نکلنا۔ ایسا نہ کرنا جیسے کافروں نے کیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ جاننے والے، اللہ کا علم محیط ہے، ذرے ذرے کو احاطے میں لیا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کامل بھی ہے اور وہ محیط بھی ہے، اور اس میں ایک قسم کا یعنی وعید بھی ہوتی ہے، وعد بھی ہوتی۔ اللہ جاننے والے ہیں، کیا مانا؟ تم مخلص ہوگے تو اللہ بدلے دیں گے، اور اگر تم مخلص نہ ہوئے تو اللہ سزا دیں گے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے علم کے اندر ہے، اور اللہ کا علم جو ہے وہ محیط ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی اور حضور کی اطاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فرقہ بندیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما دے، اور اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اللہ سے دعا مانگا کریں، میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے۔ میں نے اپنے بچوں کا حقوق نہیں دیا، اس وقت میرے پاس توفیق ہی نہیں تھی، اب جوان ہے میں دینا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے مسئلہ بتائیں۔ تاریخ پیدائش بھی مجھ کو یاد نہیں ہے، کیا اچھا عقیقہ نہیں دیا، اب عقیقہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھا حقوق نہیں دیا، وہ ہے حقیقہ نہیں دیا۔ لفظ حقیقہ نہیں، عقیقہ ہے، عین کے ساتھ، ہے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ایک دوسری بات یہ ہے میرے بھائی، سنت یہ ہے کہ لڑکا پیدا ہو تو 7ویں دن 2 بکرے 2 دمبے ذبح کرو، 2 بکرے یا 2 دمبے۔ اگر لڑکی ہو تو 1، 7ویں دن نہ کر سکو تو 14ویں دن، اور اگر نہ کر سکو تو کوئی بات نہیں، بس سنت کا ادا نہیں ہوئی، ثواب نہیں ملا۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے بیٹے میں کوئی فرق ہے، تمہارے نکاح میں کوئی فرق ہے۔ یعنی ان لوگوں کا دیکھو نا جی، افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ میرا پیر ایسا ہے کہ خلاف شرع کبھی تھوکتا نہیں۔ اس نے کہا میرا پیر جو ہے نا وہ ایسا ماشاءاللہ بڑا ہے کہ خلاف شرع کبھی تھوکتا نہیں، اندھیرے اجالے میں چوکتا نہیں۔ اس نے کہا کہ تھوک ڈالنے میں تو خیال کرتا ہے یار کعبے کی طرف تھوک نہیں ڈالنی، اور رات کو سب منہ کالا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اب دیکھیں کہ ہمیں عقیقے کا کتنا فکر ہے کہ جوان ہو گئے بچے بچیاں، میں نے عقیقہ نہیں کیا، اور سنت یاد ہے عقیقے کا فکر کھا رہا ہے جوان بیچارے کو۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا الحمدللہ، نہیں ہوا تو الحمدللہ۔ اچھا تم غریب تھے کیا عقیقہ کرتے؟ جب تمہیں توفیق ہی نہیں، روٹی کھانے کو نہیں، تمہیں کہاں سے لے کے ذبح کرے؟ اللہ توفیق دے، پیسہ ہے کر لیا، سنت ہے الحمدللہ۔ اگر نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہوتا۔ مغرب کی اذان کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، یہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ بین کل اذانین، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ 2 اذانیں کیا مانا؟ ایک اذان ایک تکبیر، تکبیر بھی تو ایک قسم کی اذان ہی ہے نا، تو اس لیے 2 رکعتیں پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ مغرب جو ہے وہ فرض فوراً پڑھے جائیں، اور اس سے نہیں، باقی نمازوں میں تو ان کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں مغرب میں افضل یہ ہے کہ اذان کے فوراً بعد جلدی جلدی مغرب کی نماز پڑھی جائے۔ پاکستان میں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، اللہ پاک رحمت کی بارشیں نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دریاؤں کو، ڈیموں کو بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کی مشکلات کو دور کر دے۔ اللہ فلسطین کی مشکلات کو دور کر دے۔ اور میرے بھائی بارشیں آئیں گی، اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جب تم کفر والے کام کرو گے، جب عریانی بے حیائی عام ہو جائے گی، جب زنا عام ہو جائے گا، جب فحاشی عام ہو جائے گی، جب گناہ عام ہو جاتے ہیں تو اللہ پھر اپنی رحمتیں روک لیتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں لانی ہیں تو ہڑتالوں سے نہیں آئیں گی وہ رحمتیں۔ ہڑتال پہ گولیاں کھانے کے بجائے اللہ کے آگے نمازوں میں گر جاؤ، اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ،
اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بھوک ہڑتال کر کے نہ دکھلاؤ، اللہ کے دروازے پہ کر اللہ میاں ہم تو پڑے ہیں تیرے دروازے پہ، نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، پڑے ہیں سجدے میں، دیکھو رحمتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی، دریا بھرتے ہیں کہ نہیں بھرتے۔ کافر کے مرنے کی اطلاع ملے تو مسلمان کو کیا کہنا چاہیے؟ کیوں رشتہ داری ہے کافر سے کیا؟ نہ تمہیں کافر کی جو فکر پڑ گئی ہے، کافر مر گیا، لعنتی مر گیا، جان چھوٹی، خس کم جہاں پاک، اچھا ہو گیا کہ ایک پلیت سے اللہ کی زمین خالی ہو گئی۔ کافر کے مرنے کے بعد تو اس کے لیے مغفرت مانگنا بھی جائز نہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی منع کر دیا کہ اب باپ مر گیا، اب نہ مانگنا مجھ سے دعا، جب تک بندہ زندہ ہے اللہ ہدایت دے سکتے ہیں، مر گیا کفر پہ جہنمی ہے پکا، اس کے لیے ہم نے کیا کہنا ہے؟ یہی کہنا ہے پھر نعرے و سکر۔ کہ نہ ہونے کی وجہ سے حمل ٹھہرنے کے بدلیے عورت کوئی دوائی استعمال کرے، کیوں نہ کرے؟ یہ تو علاج ہے، اگر بچے نہیں ہوتے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، دکھلائیں، چیک کرائیں، یہ کسی پیروں شیروں کے چکر میں نہ آ جانا، ورنہ جو گھر میں مال ہے یہ بھی جائے گا۔ ہاں وہ کہیں گے طویل لکھ دیں گے حمل ہو جائے گا، تو ان پیروں کو لے کے سچا بچہ کی ہسپتالوں کے پاس بٹھا دو کہ بھئی وہاں علاج کی کوئی ضرورت نہیں، پیر بیٹھا ہے طویل لیتے رہو۔ اچھا کتنے پیر ہیں جن کے اپنے بچے نہیں ہوتے، اپنے لیے نہیں لکھتے طویل؟ اللہ کے بندے یہ بولے من یشاء اناسا و یہ بولے من یشاء الذکور، اور اسباب کی حد تک علاج کراؤ، علاج سنت ہے۔ اگر کوئی ہندو بیمار ہے اس کی شفا کے لیے دعا کریں، اس کی اصل بیماری کفر ہے، دعا کرو اللہ اسلام نصیب کرے۔ کچھ علماء اپنی تقریروں میں علماء دیوبند کے خلاف گالیاں دیتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اللہ ہدایت۔ وہ جتنی گالیاں دیں گے ہم اتنی دعا کریں گے، بدلہ اللہ لیں۔ یہ معاملہ سپردم بدو مایائے خیشرا تو دانی حساب کمو پیشرا، اللہ ہمیں گالیاں دینے سے بچائے۔ طواف کریں جیسے چلتے ہیں، یوں نہیں کہ سینہ کر کے یوں چلیں نا، جیسے چل رہے ہو اسی طرح چلو۔